بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح آپ نے بھی ساری رات انتظار کیا اور ہم بھی کل 3 بجے سے شروع ہو کے اور ابھی تک مذاکرات کرتے رہے. میرے ساتھ ڈاکٹر طارق صاحب جو ہمارے فیڈرل منسٹر ہے، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے اسپیشل انسٹرکشن پر کہ جو ایکشن کمیٹی نے کال دی ہوئی اسٹرائک کی کہ ان کے ساتھ جا کر اور ان کے ساتھ بات چیت کی جائے کہ جس حد تک ان کے کوئی جائز ڈیمانڈ ہوں تو ان کو دیکھا جائے اور ان کو حل بھی کر دیا جائے. تو اسی سلسلے میں آج ہم یہاں آئے اور ہمارے ساتھ یا اے جے کے گورنمنٹ کے وزراء جو ابھی ہمارے ساتھ موجود ہے یہ بھی تھے، ان کی ایڈمنسٹریشن بھی موجود تھی پوری، اور ہم نے ایکشن کمیٹی والوں کے ساتھ مذاکرات شروع کیے. میں بدقسمتی کہوں گا کہ جس جذبے سے ہم آئے تھے اور اس طرح اے جے کے گورنمنٹ کا بھی جو جذبہ تھا اور ہماری بھی وہی سے اسلام آباد سے آئے ہوئے، تو وہی صرف اور صرف کشمیری عوام کی بہتری کے لیے اور یا سارے حالات پرسکون رکھنے کے لیے تھے. وہی بات چیت ہماری سٹارٹ ہوئی، شروع ہوئی، اور انہوں نے جو ڈیمانڈز ہمیں پیش کیے تو پہلے سے بھی ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ میں صرف اتنا کہوں گا کہ پاکستان میں ہمیں کوئی جگہ اس طرح نظر نہیں آ رہی کہ وہی 3 روپے بجلی کا یونٹ ملے اور 20 کلو آٹا ملے فی کے جی. اس طرح کوئی جگہ دوسرا ہے نہیں، یا اور کوئی ایشوز ہے تو سب کے سامنے جب بھی ضرورت پڑی ہے تو فیڈرل گورنمنٹ نے ساتھ دیا ہے اور وزیر اعظم پاکستان خود بھی آیا ہے. یا بھی اگر ایشو آئی انڈیا پاکستان جنگ کی تو اس میں بھی کوئی مثال آج تک ہم نے نہیں دیکھی کہ اگر کوئی اس میں ڈیتھس ہوئے، کیجولٹیز ہوئے، کہ اس کو لاکھوں کی تعداد، لاکھوں کی کیا کروڑوں روپے کی کمپنسیشن بھی دی جائے اور معاوضہ بھی دی جائے. خود وزیر اعظم پاکستان بھی آئے اور موجود رہے. اور ان حالات میں جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں ہمیں یہ بات بھی سمجھ نہیں آ رہی، ہم کافی سوچ رہے کہ اس جنگ کے بعد جو ایک حوصلہ اور کریج ہمارے ان کشمیریوں اور پاکستانیوں کے ساتھ ساتھ بارڈر کے اسی سائڈ پر جو ہمارے بہنیں اور بھائی ہیں ان کو جو امید ملا ہے، کریج ملا ہے، تو ان سے زیادہ اور کوئی بات نہیں ہو سکتی. اور ہمیں یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ابھی بھی جتنی کامیابیاں ہو رہی ہے اور اسی دن جو معاہدہ ہوا سعودی اور پاکستان کے درمیان کہ اگر پاکستان پر حملہ ہو تو وہ بھی ہم دونوں پر تصور کیا جائے گا اور ان پر ہو وہ بھی دونوں پر. تو میں کہتا ہوں ان حالات میں دیکھ کر اسی طرح پھر ایک میسج دینا ہم نہیں سمجھتے کہ اس کے پیچھے کون سی بات ہے، کیا بات ہے. بہرحال ہم نے ایک اخلاص خلوص سے ان سے بات کی اور کئی دفعہ ہماری بات چیت بالکل فائنل بھی ہوئی. جو ان کے جنون ہمیں چیزیں سامنے آئے اس پر ہم نے بات بھی کی، مگر ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ایک دم اچانک پھر ان مطالبات سے آگے بڑھ کر پہلے ہمارے ساتھ بات ہوئی کہ ہمارے 10 ڈیمانڈز ہیں، ان پر بات چیت ہوگی، اس پر ہم نے بات چیت کی اور بات چیت ہو گئی. پھر ایک نیا لسٹ نکالا گیا 38 ڈیمانڈز کا اور کہ یہ بھی ہمارے نئے ڈیمانڈز ہیں. اس پر بات چیت سٹارٹ ہوئی، اس پر ہماری بات چیت ہوتی رہی اور پھر اس میں اس طرح چیزیں آئے جو نہ کرنے کی. یہ بات بھی آئی کہ جو مہاجرین کی 12 سیٹیں ان کو ختم کر دیا جائے، یہ بھی ہمارے ڈیمانڈ کا حصہ ہے. تو یہ ہمیں سمجھ نہیں ہے کہ کیا میسج دینا ہے اس کاز کو اور کشمیر کاز کے لیے اور سب کے لیے. تو ہم نے کہا یہ تو ہمارے اختیار میں ہے نہیں. بعض اس طرح ڈیمانڈز بھی آخر میں
ان کے ہمارے سامنے آئے کہ ججز کی تنخواہوں کا یہ کر دیا جائے اور حکومتی وزراء کا یہ کیا جائے. دوسری چیزیں اس طرح ڈیمانڈ جو ہمارے نہ اختیارات میں تھے نہ بس میں تھے، وہ تو کیبنٹ کا کام ہے، پارلیمنٹ کا کام ہے، قانون سازی کا کام ہے، آئین سازی کا کام ہے. تو میں یہ بدقسمتی کہوں گا کہ ہم نے تو بھرپور کوشش کی کہ ایک اچھا میسج جائے اور یہ امن رہے، پیس رہے، مگر ان کی طرف سے جو کچھ چیز ہم مانتے رہے، وہ نئے چیزیں نکالتے رہے اور اس طرح انہوں نے ان مذاکرات کو ناکام کر دیا. ہم نے پھر بھی ان کو کہہ دیا کہ جو بھی آپ کے جنوین ڈیمانڈ تھے آپ نے سامنے رکھ دیے، آپ کی نہیں، ہم نے کشمیریوں کے خاطر اس کو پہلے بھی مانے تھے، اب بھی مان رہے ہیں، مگر وہی چیزیں جو نہ آئین میں، نہ قانون میں، نہ کسی کے اختیار میں، تو وہ نہ ہم مان سکتے ہیں، نہ آپ کے ساتھ وہی وعدہ کرا سکتے ہیں. تو میں صرف شارٹ کٹ یہ کہوں گا کہ بدقسمتی ہے اور ان کو پتہ ہوگا کہ ان کا کیا سوچ ہے، کیا فکر ہے اور کس مقصد کے لیے اس طرح پیسفل ماحول کو خراب کر رہا ہے اور کس مقصد کے لیے. وہی ایک جو ولولہ اور جذبہ سب کو ملا ہے، اس کے پیچھے لگے ہوئے کہ اس کو نقصان پہنچا. ڈاکٹر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ وزیر امور کشمیر علی مقام خان صاحب نے بڑی تفصیل سے آپ سے بات کی ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کا ہم دونوں کو آج یہاں آزاد کشمیر میں بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ ایکشن کمیٹی نے جو ایک کال دی ہوئی ہے ہڑتال کی، اس کے حوالے سے بات چیت کے ذریعے اس سے قبل جو ایک کمیٹی وزیر اعظم آزاد کشمیر نے آزاد کشمیر کے وزراء پر مشتمل تشکیل دی ہوئی تھی اور یہ مذاکرات ایکشن کمیٹی اور آزاد کشمیر کے وزراء کے درمیان جاری تھے، انہیں اسسٹ کیا جائے، انہیں فیسیلیٹیٹ کیا جائے اور ہر طرح کا وہ تعاون اور معاونت فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے مہیا کی جائے تاکہ یہ مذاکرات جو ہیں یہ کامیاب ہو سکیں. اور ایک ایسے وقت میں جیسا کہ میرے بڑے بھائی امیر مقام خان صاحب نے ذکر کیا کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل سے بین الاقوامی دنیا میں اپنا ایک الگ مقام اور اپنا نام جو ہے وہ اس کا جس میں قد کاٹھ میں اضافہ ہوا ہے، خاص طور پہ آپریشن بنیان المرصوص کے بعد انڈیا کو جس طرح ہم نے شکست دی اور اس کے بعد پوری دنیا نے آپ کی صلاحیتوں کا لوہا مانا اور اس کے بعد خاص طور پہ لائن آف کنٹرول سے جو حملہ آزاد کشمیر کے مختلف اضلاع اور ڈویژنز میں کیا گیا، جس طرح آزاد کشمیر کی عوام نے متحد ہو کے افواج پاکستان کے ساتھ دشمن کی اس جارحیت کا مقابلہ کیا، وہ اتحاد اور وہ اتفاق قابل فخر ہے اور وہ پوری دنیا نے دیکھا ہے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ اتحاد اور یہ اتفاق ہمیشہ قائم رہے انشاءاللہ کشمیری قوم میں، اور یہ قائم رہے گا. آج جو ایکشن کمیٹی سے ہمارے جو مذاکرات ہوئے، ان کی تمام تر جو جائز ڈیمانڈز ہیں، وہ مطالبات ہیں، وہ منون تسلیم کیے گئے اور جن کا تعلق عوامی آپ یہ کہیں کہ حقوق سے تھا انہیں بالکل مانا گیا. لیکن وہ ڈیمانڈز اور مطالبات جن کے لیے آپ کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے، جن میں سے ایک دو کا ذکر یہاں پہ ہوا، جن میں سے آپ کو کیبنٹ کی اپروولس چاہیے، وہ بھی اگر آپ بیٹھتے ہیں وقت کے ساتھ، تو ہم نے ان سے یہی کہا کہ جو آپ کے جائز مطالبات ہیں وہ آج سارے ہم نے مان لیے ہیں. بہت لمبی آج نشست ہوئی جو گھنٹوں پہ مشتمل تھی. ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہمارے آزاد کشمیر کے وزراء بھی موجود تھے اور اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ تھا کہ کمیٹی جو آلریڈی کام کر رہی ہے اس کے ساتھ جو آپ کے ڈیمانڈ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے حوالے سے، اور خاص طور پہ یہ ہو نہیں سکتا کہ 4 سے 6 لوگ بیٹھ کے آزاد کشمیر کے آئین کو امینڈ کرنے کی بات کریں. یہ بنیادی طور پہ آپ کے الیکٹڈ نمائندوں کا کام ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی کوئی تبدیلی کسی طرح کے قوانین میں لائی جائے تو اس کے لیے براڈ بیس کنسنسس پیدا کرنے کی ضرورت ہے. وہ 4 یا 6 لوگ بند کمرے میں بیٹھ کے آزاد کشمیر کے عوام کا فیصلہ نہیں کر سکتے، وہ عوام کی قسمت کا فیصلہ نہیں کر سکتے. یہ مینڈیٹ کسی کے پاس نہیں ہے کہ وہ آزاد کشمیر کے کانسٹیٹیوشن کو ایک بند کمرے میں بیٹھ کے اس کو امینڈ کرنے کی بات کریں، جس کے لیے ہم نے کہا کہ آپ عوام الناس کی رائے کو بھی آپ موبلائز کریں، آپ جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ان کے نمائندوں سے ملیں اور آزاد کشمیر میں اگر آپ کسی بھی ایشوز کے حوالے سے اگر آپ کنسنسس پیدا کر سکتے ہیں تو آپ ضرور کریں. لیکن ان کا ایجنڈا
کم از کم ہماری سمجھ سے تو باہر ہے کہ جب بھی بات ایک منطقی انجام پہ پہنچتی تھی تو اس کے بعد